انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان نے مودی سرکار کو اینا دکھایا تو برا مان گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور چین کے دبنگ اعلان کے بعد مودی کے ہوش اڑ گئے۔ بھارت کی رہی سہی عزت کا جنازہ عالمی فورم پر نکل گیا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے چین اور پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا۔ مودی اور اس کی ڈرپوک فوج کے پسینے چھوٹنے لگے۔ پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کام کرنے لگی۔ روس نے مودی سرکار کو چاروں شانے چت کرتے ہوئے اس پر بجلیاں گرا دی۔ مودی سرکار کے حوالے راجناتھ سنگھ اور امت شاہ جو کشمیری اور بھارتی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے کی کوششوں میں لگے تھے، اب ان دونوں کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ پاکستان، روس اور چین کے نئے اتحاد کے فیصلے کی وجہ سے بھارت بھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کی سیاسی جماعتیں بھی مودی کے خلاف میدان میں آ گئی ہیں۔ راہل گاندھی نے مودی کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، چین کے ہاتھوں بڑے محاذ میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد مودی سرکار کو پاکستان نے بھی بڑا جھٹکا دے دیا۔ مودی کی اپنی عوام کی توجہ چین کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی سے ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے اور اس کے خلاف نیا محاذ کھولنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ بھارت جو پاکستان اور چین جیسے ممالک سے ہر محاذ پر ٹھیک ٹھاک انداز میں مار کھانے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس بار بھارت اور اس کی انتہا پسند مودی سرکار اس امید کے ساتھ نئی گیم کھیل رہی ہے کہ شاید وہ اس بار اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اس بار پاکستان کی کامیاب حکمت عملی نے مودی سرکار کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ بھارت کو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اندرونی محاذ پر مار کھانے کے بعد اب عالمی محاذ پر بھی منہ کی کھانا پڑ گئی۔ نئی دلی میں بھارتی ایوانوں میں ہر طرف کوہرام برپا ہو گیا۔ مودی جو صرف اپنے انتہا پسند آقاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں تھا، اب یہ سب مودی کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ مودی سرکار جو ابھی بھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی اور اقلیتوں کے خلاف کوئی نہ کوئی آئے روز محاذ کھولا ہوتا ہے۔ بابری مسجد سے لے کر شاہی عیدگاہ تک مودی سرکار کے انتہا پسند آقاؤں نے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور مسجد کی جگہ پر زبردستی مندر بنانے کا نعرہ لگایا۔ مودی سرکار کی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں بے روزگاری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی ایک اور سازش کا بھی ملیا میٹ ہو گیا اور اب پوری دنیا میں بھارت خود ہی عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ پاکستان کی بڑی چال کامیاب ہو گئی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے پاکستان کے خلاف بنائے گئے سارے کے سارے منصوبوں پر روس نے ایسا وار کیا کہ پاکستان اور چین کے ساتھ مضبوط دوستی کی نئی مثال قائم کر دی۔ پاکستان کی بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ جو کام پاکستان نہیں کر سکا وہ چین اور بھارت کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی نے کر دیا۔ ناظرین اکرام، مودی سرکار جو کہ پاکستان کو ہر محاذ پر شکست دینے کے لیے تلی ہوئی تھی، اب خود ہی مودی کی انتہا پسند سرکار ذلت اور رسوائی کی ایسی دلدل میں پھنس گئی ہے کہ مودی کے انتہا پسند آقاؤں نے بھی مودی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ مودی کی پاکستان کو عالمی فورمز پر تنگنی کا ناچ نچانے کی خواہش ہی دل میں رہ گئی اور پاکستان نے ایسی گریٹ گیم کھیلی کہ مودی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مودی کا گودی میڈیا بھی اب چیخیں مارنے پر اترا ہے کہ آخرکار پاکستان کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی آ گئی ہے کہ دنیا بھر کے اہم ترین ممالک کا جھکاؤ ہر روز پاکستان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، 2015 میں بھارت نے کوشش کی تھی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ممبر بن جائے اور پاکستان کے خلاف سازشوں کے بازار کو گرم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح پاکستان کو اس تنظیم کا ممبر نہیں ہونا چاہیے اور وہ اکیلا ہی خطے میں اپنی چودراہٹ کو قائم رکھ سکے گا، لیکن پاکستان اب اس کا ممبر بھی بن گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مودی سرکار کے چھکے چھڑوا دیے اور مودی کو عالمی فورم پر ایسا ننگا کیا کہ مودی کے حواریوں نے بھی منہ چھپانا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پوری دنیا میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں عالمی اقوام کو بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں یک طرفہ اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے جو علاقائی اور عالمی امن کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ مودی سرکار کے سر پر جنگ کا جنون سوار ہے اور مودی ہمسائے ممالک کے ساتھ ہر وقت جنگ کے موڈ میں رہتا ہے اور کشمیر سمیت بھارت میں بھی انتہا پسند مودی سرکار نے اقلیتوں پر زمین تنگ کی ہوئی ہے۔ پاکستان کسی حال میں بھی کشمیر کے معاملے پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں اور اس سلسلے میں پاکستان نے افغان امن معاہدے میں مثبت کردار ادا کیا ہے، لیکن مودی سرکار کو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا اور پاکستان کے خلاف اپنے ایجنٹوں کے ذریعے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مودی سرکار اس کے لیے افغان سرزمین کو بھی استعمال کر رہی ہے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ مئی میں بھارت اور چین کے مابین مشرقی لداخ میں فوجی کشیدگی شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلا موقع تھا جب انتہا پسند بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر شی جن پنگ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ورچوئل ہی صحیح ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ تینوں رہنما روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی میزبانی میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کی 2 روزہ کانفرنس میں شریک تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے دوران پاکستان اور چین کے خلاف بڑکے مارتے ہوئے کہا کہ بھارت ان دونوں ممالک کو سخت پیغام دے رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ انتہا پسند مودی نے مکارانہ انداز میں کہا کہ بھارت SCO چارٹر کے اصولوں کے مطابق کام کرنے کی اپنی عہد کی پاسداری کرتا رہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اپنی تقریر میں کشمیر کے مسئلے کو اٹھانے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ SCO ایجنڈے میں بار بار غیر ضروری طور پر 2 طرفہ معاملات کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو SCO چارٹر اور
शंघाई स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस तरह की कोशिशें SCO की तशरीह करने वाले इत्तेफाक की राय और ताउन के जज्बे के खिलाफ हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी का भी जिक्र किया और रुकन ममालिक से चीन के साथ मामला जल्द अज जल्द ठीक करवाने की भी भीख मांगी कि वो रुकन ममालिक किसी तरह से भी भारत की जान छुड़वा दें, क्योंकि भारत चीन का मुकाबला करने की सकत नहीं रखता। मोदी ने मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की जरूरत है और SCO से भारत का गहरा सकाफती और तारीखी ताल्लुक रहा है। हमारे आबा अजदाद ने इस मुश्तरका तारीखी और सकाफती विरासत को अपने अंत तक और मुसलसल राब्तों से जिंदा रखा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार बंदरगाह, अशकाबाद समझौते जैसे इकदाम कनेक्टिविटी के ताई हिंदुस्तान के मजबूत अज़म को ज़ाहिर करते हैं। इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मजीद कहा कि भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकी यकजहती के एहतराम के बुनियादी असूलों के साथ आगे बढ़ा जाए। नाज़रीन इकराम, मोदी के बयान के बाद दिफाई और स्ट्रेटेजिक अमूर के माहिरीन का ताम ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इन पैगाम का चीन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत के कौमी सलामती मशवरती बोर्ड के एक साबिक रुकन और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी के सदर जेव राना डे ने कहा है कि चीन अपनी अफवाज को हकीकी कंट्रोल लाइन से वापस लाने के लिए किसी तरह के दबाव में नहीं है और तमाम हालात वाक़ियात ये इशारा करते हैं कि सर्दी के सख्त तरीन मौसम के बावजूद वो वहाँ तवील अरसे तक रहने के लिए तैयार है और इसने किसी भी तरह के फौजी तसादम का आगाज करने के तमाम इम्कानात खुले रखे हैं। जयदेव राना डे कहते हैं कि बीजिंग सरहद पर किसी तरह की नरमी का मुजाहरा नहीं करेगा और वो सख्त रवैया बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि वक्त गुजरने के साथ या तो भारत दबाव में आ जाएगा, मसालियत के लिए आमादा हो जाएगा या सरहद पर अपनी निगरानी कम कर देगा और चीनी मुसल्लह अफवाज को किसी कमजोर इलाके पर हमला करने का मौका फराहम कर देगा। स्ट्रेटेजिक अमूर की महर अलका आचार्य भी राना डे के ख्याल से इत्तफाक करती हुई कहती हैं कि गो के किसी तसादम को टालने के लिए बातचीत बहुत अहम है, लेकिन कोई फरीक ये नहीं चाहता कि दूसरा ये समझे कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज की साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर अलका आचार्य ने कहा है कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम है और इनमें से कोई भी इससे पीछे नहीं हटना चाहता, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसा करना एक तरह से अपनी गलती का एतराफ़ करने के मुतरादिफ होगा। अलका आचार्य ने कहा कि मोदी सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे को कामयाब करने के लिए कौम परस्ती के जज्बात इंतहाई हद तक भड़का दिए हैं, जो किसी भी तरह के मफाहमती इक़दामात में मजीद रखना साबित होंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब भारत की सियासी जमातें भी मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गई हैं और मोदी को इक़्तिदार से फारिग करने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए कहा कि वो अब हर हाल में मोदी को इक़्तिदार की कुर्सी से फारिग करवाने की कोशिश करेंगे। मोदी ने चंद सालों में ही अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से पूरे देश का जनाजा निकाल दिया है। इस वक्त भारत की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी बहरान पैदा हो गया और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है और इसके सिवा इनको और कुछ नहीं आता। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने मजबूत भारत को कमजोर भारत में तब्दील करके रख दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।